دوستو بقرعید بالکل قریب ہے۔ ایک اہم سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، آخر اس قربانی کا اسلام کی سربلندی سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو آپ ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں، جس کے بارے میں یہ خوشخبری آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے جانور کے ایک ایک بال کے برابر، بال کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور قربانی کے بعد انسان کو، مسلمانوں کو دنیا کی امامت عطا کی جاتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ امامت یعنی لیڈرشپ، قیادت، پورے انسانوں کی قیادت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قیادت مل جانے والی اتنی آسان چیز ہے، اتنی سستی چیز ہے، تو یہ جتنے ہمارے امیر لوگ ہیں یہ تو پوری بکرا منڈی خرید کر اکیلے ذبح کر دیں گے۔ تو اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امامت اگر ملتی ہے صرف ایک بکرا ذبح کرنے سے، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ ایک طرف تو ہمارے اطراف میں وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں مذہب بیزار لوگ، ماڈریٹس، سو کال لیبرلز، یہ کہتے ہیں کہ بکرے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہی پیسے اگر کسی غریب کی مدد کے لیے خرچ کر دیے جائیں تو اس سے کہیں زیادہ، قربانی سے کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ حیرت اس بات بھی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں روپئے کے نئی نئی کارز، موبائلز اور گھر کنسٹرکشن وغیرہ کروانے میں پیسہ خرچ، فضول شادیوں پہ پیسہ خرچ، یہ کروانے والوں کو اس وقت میں غریبوں کی مدد یاد نہیں آتی۔ یہ 10-15 ہزار روپے کا ایک بکرے کو خریدتے وقت میں یہ سارے کے سارے خدمت خلق یاد آتی ہے، ہیومینٹی یاد آ جاتی ہے ان لوگوں کو، کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ ایک بکرا ذبح کرنے کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہی درمیان میں، ہمارے گھروں میں ایسے نیٹ اینڈ کلین اینڈ پاش لوگ ہیں جن کو قربانی کرنے کے پروسیس سے بڑی کراہیت ہوتی ہے۔ او نو یار، آئی کانٹ بیئر وتھ اٹ، ہائیجینک نہیں ہے یہ، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اور قربانی کے اصل فلسفے سے دور رکھنے کے لیے ہمارے مولویوں نے یہ ستم کیا کہ قربانی کو ہی کمرشلائز کر دیا۔ اب وہ گائے کے یا بیل کے جو ہے 7 حصے فروخت کر کے کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھیے، گوشت پہنچا دیا جائے گا، آپ کو قربانی کے ساری جھنجھٹوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ قربانی کے پیچھے مقصد یا حکمت کیا ہے؟ خود مولویوں کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ لوگوں کو کیا سمجھائیں گے؟ لیکن خیر آئیے، بات یہ ہے کہ یہ قربانی مسلمان کا ایک قیادت یا لیڈرشپ کے منصب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا حق ہے اس دنیا کی امامت کرے۔ لیکن ایک بکرا قربان کرنے سے اگر یہ لیڈرشپ ہاتھ میں آنے والی ہوتی تو پھر مسلمان آج جن حالات میں آپ واقف ہیں کہ ایک کانسٹیبل کی یا ایک چپراسی کی سرکاری نوکری لینا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں جمہوریت اتنی سختی کے ساتھ بیٹھ چکی ہے، وہ انفیریٹی کمپلیکس میں آ چکے ہیں کہ ہم چونکہ اقلیت ہیں لہٰذا ہمارا قیادت میں حصہ نہیں ہو سکتا۔ آلریڈی پہلے ہی ان کی کاسٹ سسٹم یا ان کی ہزاروں جاتوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اس ایم ایل ایز اور پارلیمنٹ کے سیٹ بس نہیں ہوتے تو وہ آپ کو کہاں سے لا کے دیں گے؟ تو لوگ مجبوراً یہ سمجھ کر کے اب ہمیں قیادت نہیں ملنے والی ہے، لہٰذا جو بھی قیادت ہے اس سے بھیک میں یا خیرات میں تھوڑا سا شیئر آف پاور لے لیا جائے، شیئر آف لیڈرشپ ان سے حاصل کر لی جائے۔ وہ بھی کیسا شیئر؟ جیسے قصاب چھیچڑے پھینکتا ہے ویسا والا شیئر۔ صرف وہ قیادت میں تھوڑا سا حصہ مانگنے کے لیے ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ہماری جماعتیں، ہمارے لیڈرز، ہمارے علماء کیا کیا کر رہے ہیں؟ فاشسٹوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، فرقہ پرستوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، بڑی بڑی نیشنل پارٹیوں کے اندر دلالی کر رہے ہیں، ان کی چمچہ گیری کر رہے ہیں، ان کو ووٹ دلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو دشمن چاہتا ہے ان کا کام آسان کرنے کے لیے کہیں ای ڈی کے خوف سے، کہیں انکم ٹیکس کے خوف سے، کہیں عہدوں اور پروموشنز اور سیکیورٹی اینڈ سیفٹی حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی جماعتوں اور اپنی ہی امت کے اندر دراڑیں پیدا کر رہا ہے، کسی کو خوارج کہہ رہا ہے، کسی کو مشرک، کسی کو کافر، اس طریقے سے ایک دوسرے سے نفرت اور تفریق پیدا کر کے یہ لوگ دشمنوں کا کام اور آسان کر رہے ہیں تاکہ ان کو قیادت میں حصہ ملے۔ اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ قوم کے جتنے انٹلیکچوئلس ہیں، جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ 2-2, 4-4, 5-5 لوگوں کی تنظیمیں بنا کر ہر آدمی انٹلیکچوئل ہے، پان کے ڈبے والا بھی انٹلیکچوئل ہے، آٹو ڈرائیور بھی انٹلیکچوئل ہے، الجماع بننا نہیں چاہتے جو کہ قیادت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اب جس قوم کے اندر ہزاروں صدر، ہزاروں نائب صدر ہے، وہ قوم کب قیادت کر سکتی ہے؟ اب اگر آپ کو مکمل قیادت چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کی قیادت، خلفائے راشدین یا سلطنت عثمانیہ تک دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ شاندار قیادت سے، سیاست ہماری تھی، معیشت ہماری تھی، ادب ہمارا تھا، اکنامی ہماری تھی، سب کچھ ایسا تھا کہ غیر مسلم خود قدموں میں آ کر گرتے تھے۔
اب اگر دوبارہ ویسی ہی قیادت، ویسی امامت اگر آپ کو چاہیے جس میں کسی فاشسٹ یا کسی کمیونزم کی کسی کمیونل کی غلامی نہ کرنا پڑے، امریکہ کی یا یہودیوں کی غلامی نہ کرنا پڑے، کیپٹلسٹوں کی غلامی نہ کرنا پڑے، تو پھر اس کا طریقہ وہی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہ جو بکرا کاٹ رہے ہیں آپ، یہ قربانی سمبولیکل ہے، لیکن یہ آخری قربانی ہے، پہلی قربانی نہیں ہے۔ اس میں 4-5 باتیں یاد رکھیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، کیا کیا آزمائشیں ہوتی ہیں، کیا کیا دوسری قربانی۔ پہلی قربانی اس بکرا کاٹنے سے پہلے یہ قربانی دینی ہے حلال کمائی کے معاملے میں، اگر باپ کی کمائی حرام کی ہو تو اس گھر کو چھوڑنا پڑتا ہے، پہلی قربانی۔ دوسری قربانی محلے اور شہر کے اندر جہاں قدم قدم پر بت پرستی ہو، آپ اللہ کے خلیفہ بنا کر پیدا کیے گئے ہیں، آپ کو اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ان بتوں کو توڑنا ہوگا، اس کے نتیجے میں آپ کو شہر سے نکال دیا جائے گا، یہ دوسری قربانی۔ تیسری قربانی اور سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں، دیکھیے قربانیاں۔ تیسری قربانی بادشاہت کے آگے نہ جھکنا اور اس کے قانون سے نہ ڈرنا، اس کے بادشاہ اور قانون کے خوف کو دلوں سے نکال دینا، جس کے نتیجے میں آگ میں بھی پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ تیسری اہم ترین قربانی ہے۔ اب جب اس کے نتیجے میں اس کی سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر چوتھی قربانی یہ ہے کہ بیوی اور بچے کو بے آب و گیا صحرا کے اندر تنہا چھوڑ کر آنا، اللہ پہ توکل کر کے، کیونکہ یہ عقیدہ کہ شوہر ہی چلا سکتا ہے خاندان کو، بیوی باپ اگر ہو تو خاندان چلتا ہے، نہیں، اس خیال کو دل سے نکالنا، یہ چوتھی قربانی ہے۔ پانچویں اور آخری قربانی یہ ہے کہ آدمی سارے چیزیں قربان کر سکتا ہے لیکن اولاد کو نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اگر حکم ہو کہ اولاد کو ذبح کرو، کرنا۔ یہ 5 قربانیاں ہیں جس کی تکمیل کے بعد قیادت ملتی ہے۔ اب اگر کوئی ہو سکتا ہے پہلی منزل میں، پہلی آزمائش میں کامیاب ہو جائے، دوسری میں کامیاب ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں آ کر وہ غلام بن جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پہلی منزل جو حلال کمائی کی ہے، اب اگر وہ حلال کمائی جہاں نہ ہو اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے تو وہ قیادت یقیناً پائے گا، لیکن پہلے ہی مرحلے میں جب وہ ناکام ہو جائے گا تو پھر یہ جو سسٹم ہے جہاں دھوکہ، جھوٹ، خیانت، رشوت، سود، سب کچھ، نہ صرف وہ یہ کہ اس سسٹم کے اندر اتر جائے گا بلکہ اور ڈوبتا جائے گا اور ڈوبتا جائے گا۔ اب اگر کوئی حلال کمائی کے امتحان میں کامیاب ہو جائے تو دوسرا جو مرحلہ ہے کہ جہاں شرک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ کے نظام قائم نہیں کر سکتے وہاں پر، اور اگر وہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، بت شکنی کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے صرف سوچے گا بھی، اس کو بلڈوزر نظر آئیں گے اور وہ اس سسٹم کا غلام ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بت پرستی ہی کریں شرک کے لیے، نہیں، اس بت پرستی کو دیکھ کر، اس پورے نظام کو دیکھ کر خاموش رہ جانا، کچھ کرنے کے نام سے ڈرنا، یہ غلامی کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ پھر اب اگر کوئی شخص اس کے لیے بھی دیوانہ وار کام کرے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے، تو جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں بادشاہ وقت نمرود کی طرح نئے نئے قوانین لاتا ہے، UAPA کی طرح، پوٹا کی طرح اور میسا کی طرح نئے نئے قوانین لا کر آدمی کو، آپ کو آگ کے حوالے کرنے کے پورے بندوبست کرتا ہے۔ یہ بہت مشکل ترین، آدمی یہاں غلام ہو جاتا ہے خوف سے، کیونکہ خود تو مر سکتا ہے، اپنے خاندان، اپنی نسلوں کو مار نہیں سکتا، غلامی، اس کا نتیجہ غلامی۔ اب اگر کوئی اس میں بھی کامیاب ہو جائے تو پھر چوتھا جو مرحلہ ہے اپنی بیوی بچوں کو بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑنا اور توکل کرنا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ اس کو چلائے گا، شوہر یا باپ ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بھی قربانی بہت اہم ترین ہے، اور آدمی عام طور پر دیکھیے، چاہے وہ شادیوں کا مسئلہ ہو، رسم و رواج کا، گھروں کا ہو، آدمی جوروں کا غلام ہوتا ہے، عورتوں کا غلام اس لیے ہوتا ہے کہ عورت اس کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن اگر کوئی اس میں بھی کامیاب ہو جائے، آخری مرحلہ ہے اولاد کے گلے پر چھری پھیرنے کا، اللہ کی رضا کے لیے، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے اولاد کی محبت میں وہ غلام بن جاتا ہے، سسٹم کا، ہوس کا، لالچ کا، رشوت کا، بھیک کا، چیٹنگ کا، لینڈ گرابنگ کا، ہر طریقے سے وہ اپنی اولاد کی ترقی، اولاد کی خوشحالی کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ تو دوستو، یہ امامت حاصل کرنے کے لیے 5 جو آزمائشیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے، جس کا بہت خوبصورت نقشہ اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے، وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔
جب ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے تو اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں دنیا کا امام یعنی قائد یعنی لیڈر بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری اولاد؟ کہا کہ ہاں اولاد کو بھی، سوائے ان کے جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو دوستو حاصل کلام یہ ہے، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ تو سن لیا ہے علماء کی زبانی، میں اس طویل واقعے میں نہیں جاؤں گا، میں تو صرف ایک لمحہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو دعائیں، جو نیت آپ پیپر میں پڑھ کر یا مولوی صاحب سے سن کر پڑھ کر گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، وہ فقہی ایک رسم ہے، ایک رسم کی تکمیل ہے، ایک ریچول کی تکمیل ہے، اصل نیت نہیں ہے جس کے بعد قربانی، جس کو قربانی کہنا چاہیے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اس لمحے کو تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی ہے، ان کے بیٹا جوان تو نہیں لیکن معصوم بیٹا سامنے لیٹا ہے اور اس کے گلے پر چھری پھیرنا ہے۔ اس وقت ان ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں، دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، کیا نیت ہوگی، کیا ہیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، بیٹے سے بچھڑ جانے کا غم ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ یہ سب نہیں ہوگا، بلکہ صرف ایک اللہ راضی ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کی خاطر اگر میری اولاد کو بھی اس بکرے کی طرح قربان کرنا پڑے میں کر دوں گا، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ جذبہ، وہ عزیمت سچے دل سے کہ اولاد کو بھی قربان کر سکتا ہوں اللہ کے حکم کے آگے، یہ نیت اگر پکی ہوگی تو ایک بکرا کافی ہے، ورنہ لاکھوں بکروں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اور آپ سے اولاد کو ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے آج، لیکن اولاد کی محبت میں آپ اور ہم جو کرتے ہیں آج ان چیزوں کو قربان کرنے کا وقت ہے۔ جھوٹ کو، چوری کو، مال پراپرٹیز کی ہوس کو، یہ داماداں خریدنے کے لیے ہر ناجائز دعوتیں کر رہے ہیں، ناجائز وصول کر رہے ہیں ان خواہشات کو، اور ان تمام چیزوں کو اولاد کی سیفٹی کی خاطر ان کو جہاد اور قتال سے روکنے کے لیے گھروں میں بند رکھتے ہیں، قانون سے ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، ای ڈی سے ڈرتے ہیں، اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس خوف کو ذبح کرنے کی نیت کیجئے کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے یہ جو چیزیں، تمام چیزیں ہیں، میں اس کو آج ایسے ہی قربان کر رہا ہوں جیسے اس بکرے کو قربان کر رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن اگر آپ 5 بکرے قربان کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں ان کا، آپ یہ جو خون بہا رہے ہیں اس خون کو کس چیز پر گواہ کر رہے ہیں؟ کون سے عہد پر گواہ کر رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ کر نکلے ہیں؟ آپ کے پاس سوچ ہے ہی نہیں، آپ کو بتائی بھی نہیں جاتی، آپ کو تو صرف یہ سمداوے میں کون سی ران بھیجنی ہے، کس کو کیا بھیجنا ہے، آپ کے ذہن میں تو یہ چل رہا ہے۔ جب منشائے شریعت کا علم نہیں ہے، اصل قربانی کے فلسفے کا، اس کے مقصد کا، اسلام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس قربانی کا، جب یہی نہیں پتا تو جانوروں کو قربان کرنے کی وجہ سے آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ بی جے پی والے جیسے پردے کے، حجاب کے، مسجدوں میں اذانوں کے مخالف ہیں اور حلال کو بیان کرنے کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں، وہ غلط کہاں ہے دوستو؟ کیونکہ جب آپ کو خود ہی اس قربانی کا، اس بکرے کو ذبح کرنے کا فلسفہ کیا ہے خود ہی نہیں معلوم، تو پھر دشمنوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں ایک بار ایسی قربانی دے جس میں ہم اس قربانی کے خون کو گواہ بنائیں کہ اے اللہ آج تیرے لیے میں عہد کرتا ہوں کہ اپنے اولاد کو بھی ذبح کر سکتا ہوں، اولاد سے وابستہ ہر چیز کو ذبح کر سکتا ہوں اگر وہ تیری رضا کے خلاف ہو، اگر وہ تیرے راستے کی رکاوٹ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔